بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کو کس طرح سے پڑھائے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور تختی وار ہدایت بتائے جا رہے ہیں کہ تختی نمبر 21 کو کیسے پڑھانا ہے، تختی نمبر 20 کو کیسے پڑھانا ہے، تختی نمبر 1 کو کیسے پڑھانا ہے۔ تو یہ تختی وار سلسلہ چل رہا ہے، صاحب کتاب تختی وار بتا رہے ہیں۔ جس تختی میں کوئی پیچیدگی ہے، کوئی مشکل ہے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب نے ہدایت لکھی ہے اس تختی سے متعلق کہ اس تختی کو کس طریقے سے پڑھانا ہے، ہجے کیسے کروانا ہے، یہ ساری تفصیل بتائے گئے ہیں۔ تو دیکھیے آج تختی نمبر 20 کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہدایت تختی نمبر 20۔ دیکھیے طلباء کو 1-2 کلمے نرمی سے سمجھا دیں تو سمجھ لیں گے۔ طلباء کو 1-2 کلمے نرمی سے سمجھا دیں تو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نرمی سے سمجھانا ہے، مار پیٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ پیچھے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ طلباء کو 1-2 کلمے نرمی سے سمجھا دیں تو سمجھ لیں گے۔ طلباء سے مطالعہ میں رواں نکلوائیں، طلباء سے مطالعہ میں رواں نکلوائیں، رواں پڑھ کر ہجے رواں پوچھے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے رواں پڑھائے پھر ہجے کروائے، ٹھیک ہے۔ پہلے رواں پڑھائے پھر ہجے کروائے، اسی کو رواں پڑھ کر ہجے رواں پوچھے، اور پارہ عامہ سے ان کلمات کا امتحان لیتے رہے۔ طریقہ تعلیم درست ہے تو طلباء خود بخود پڑھ کر سنا دیں، ٹھیک ہے۔ صحیح سے اگر تعلیم دیں گے تو بچے خود بخود پڑھ کر سنا دیں گے عامہ پارہ سے بھی۔ دیکھیے نمبر 2، ہجے اس طرح ہوں گے۔ اب اس میں جو وَلَضَّالِّينَ آیا ہے اس تختی میں، تو اس کے ہجے بتا رہے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ کے ہجے کس طریقے سے کریں گے۔ کرے ہجے اس طرح ہوں گے: واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ ولظ، ضاد الف لام زبر ضال ولضال، اوپر مد ولضال، لام یا زیر لی ولضالی، نون زبرنا ولضالین، آگے آیت ولضالین۔ تو ولضالین کے ہجے اس طریقے سے کریں گے۔ کرے ہجوں میں پہلے حرف کا نام لیا جاتا ہے پھر حرکات کا، اور لفظ کے ختم ہونے تک ہر حرف کے رواں پہلے حرف سے ملاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجے کریں گے تو پیچھے سے ملا کر پھر اسے پڑھیں گے۔ دیکھیے اب ہدایت تختی نمبر 21، تختی نمبر 21 کو کس طریقے سے پڑھانا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، حروف مقطعات کو زبانی یاد کرا دینا موجب برکت ہے۔ تو حروف مقطعات جو ہے اس کو زبانی یاد کرا دینا چاہیے بچوں کو۔ نمبر 2، الف لام میم صاد اور الف لام میم را میں اس کا خاص خیال رکھیں کہ میم کو کھینچتے وقت دوسری میم میں غنہ نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ دوسری میم میں الف لام میم را، میم را، میم را ایسے نہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ نہیں کرنا ہے، مطلب پہلی میم میں تو غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے، لیکن میم پھر جو دوسری بار جو میم کی آواز نکلتی ہے اس میں غنہ نہ ہونے پائے، نہ یہاں پر نہ یہاں پر۔ اسی طرح الف لام را میں لام کی میم میں بھی غنہ نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف لام را اس طرح سے نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو لام بولنے میں جو میم آتے ہیں اس میں غنہ نہیں کرنا، بلکہ الف لام را اس طرح سے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، عین سین کے نون ساکن میں اخفا کرایا جائے، میم مشدد غنہ کے ساتھ ادا ہو۔ عین سین میں کیا ہے، اخفا کرایا جائے، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے عین، اس طرح۔ سین میں سین، اس طرح سے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم مشدد غنہ کے ساتھ ادا ہو، میم مشدد غنہ کے ساتھ ادا ہو۔ یہ نمبر 4، طا سین میم میں سین کو بلا نون کے میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ اس طرح پڑھائیں، طا سین میم، ٹھیک ہے۔
تو یہ سین کو بلا نون کے میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھائیں گے. سین کو بلا نون کے سیم، ٹھیک ہے، سین نہیں بولیں گے. سین میں جو نون ہے، سین کے تلفظ میں جو نون ہے اس نون کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ سین کو میم کے ساتھ ملائیں گے. سیم میم، غنہ کے ساتھ میں میم مشدد ہے تو غنہ کے ساتھ میں اس طرح سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہدایت تختی نمبر 24. اب تختی نمبر 24 کو کس طرح سے پڑھانا ہے. دیکھیے مثلا مر ربک، تو مر ربک جو ہے اس کے ہجے کس طریقے سے کریں گے. کہہ رہے مر ربک کے ہجے اس طرح سے کریں گے. میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک. اس طرح سے ہجے کریں گے، یعنی نون کو ہجے میں نہیں لایا جا رہا ہے، نون کو نہیں پڑھا جا رہا، تو نون کا ہجے نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے رزقا لکم کے ہجے اس طرح سے کریں گے. را زا زیر رز، قاف لام زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف میم پیش کم، رزقل لکم. اس طرح سے ہجے کریں گے. تو یہاں پر تنوین کا ہجے، رزقل میں جو تنوین ہے اس تنوین کا ہجے نہیں ہوا، تو اس طریقے سے ہجے کریں گے. رزقا لکم. من یعمل کے ہجے اس طرح سے کریں گے. میم نون یا زبر من، غنہ کے ساتھ میں، یا عین زبر یا، من یا، میم لام زبر مل، من یعمل. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے نون کو پڑھا جا رہا ہے تو ہجے میں نون کو بھی بولا جا رہا ہے، نون کے بھی ہجے کیا جا رہا ہے. من یعمل اس طرح. الہا واحدا کے ہجے اس طرح سے کریں گے. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، واو دو زبر ہوں، الہا. اب دیکھیں یہاں پر الہوں میں جو دو زبر ہے، یہاں پر دو زبر کو پڑھا جا رہا ہے تو دو زبر کے ہجے کو، دو زبر کے ہجے بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہجے میں دو زبر کو بولا جا رہا ہے. اس کے بعد واحدن کے ہجے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہدایت تختی نمبر 25. ہدایت تختی نمبر 25 کے ہجے کس طرح سے کریں گے وہ دیکھیے. یہ کسی حرف پر جزم ہو اور بعد والے حرف پر تشدید ہو تو جزم والے حرف کو نہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جزم والا حرف اور تشدید والا حرف دونوں ایک ساتھ ہو تو جزم والے حرف کو نہ پڑھیں گے، بلکہ تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے عبدتم، یہاں پر دیکھیے دال میں جزم ہے اور تا میں تشدید ہے، تو جزم والا حرف اور تشدید والا حرف دونوں ایک ساتھ ہے، تو یہاں پر جزم والا حرف جو دال ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ با کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. عبدتم. اسی طریقے سے یہاں پر بھی دیکھیے قد تبینا، یہاں پر دال میں جزم ہے اور تا میں تشدید ہے تو دال کو نہیں پڑھیں گے. قد تبینا اس طرح پڑھیں گے، دال کو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر قالت طائفتم، تا میں جزم ہے اور اس قا میں تشدید ہے تو جزم والے حرف تا کو نہیں پڑھیں گے. قالت طائفتم اس طرح سے پڑھیں گے. اب کہہ رہے کہ نون ساکن کے بعد یا واو ایک ہی کلمہ میں ہو تو ادغام و غنہ نہ ہوگا بلکہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے دنیا. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے تو اسی کلمہ میں، یہ ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، الگ الگ ورڈ نہیں ہے، ایک ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طریقے سے آ جائے تو کہہ رہے کہ اس کو ادغام و غنہ نہ ہوگا، نہ یہاں پر ادغام ہوگا اور نہ ہی غنہ ہوگا بلکہ اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کو دنیا پڑھیں گے، اس کو قنوان اس طرح سے پڑھیں گے. یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد واو ہے اسی کلمہ میں، تو یہاں پر بھی نون میں نہ ادغام ہوگا اور نہ ہی غنہ ہوگا بلکہ قنوان اس طرح پڑھیں گے. صنوان. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یہاں پر بھی واو ہے اسی کلمہ میں تو یہاں پر بھی صنوان ایسے پڑھیں گے. بنیان. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا ہے اسی کلمہ میں تو یہاں پر بھی اظہار کریں گے. بنیان. کہہ رہے پورے قرآن مجید میں اس قاعدے کے یہی 4 لفظ ہیں، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. تو قرآن میں یہ 4 لفظ اس طریقے سے آئے ہیں تو اس میں یہاں پر اظہار ہوگا، ان سب کے نون میں اظہار ہوگا، اس کو اظہار مطلق کہتے ہیں. تو اس طرح سے پڑھانا ہے نورانی قاعدہ کو. یہ مکمل ہو گیا ہے. سارے ہدایات جو ہے پوری تختی سے متعلق یہ پوری ہدایات مکمل ہو گیا ہے.